عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کی بنیادی اساس ہے۔ اتنا اہم عقیدہ، اتنا ضروری عقیدہ کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ ابھی زندہ ہیں، بستر علالت پر ہیں، بیمار ہیں۔ اس نے کہا، پیغام بھیجا، 2 ایلچی بھیجے اپنے، ایک خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ یہ خط لکھ رہا ہے مسیلمہ، اللہ کا رسول، طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہیں، خط لکھ رہا ہے۔ آپ زندہ ہیں۔ اب خط میں کیا لکھتا ہے؟ ایسا کر لیتے ہیں، شہروں کے نبی آپ بن جائیں، دیہاتوں کا نبی میں بن جاتا ہوں۔ یہ اس نے لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 2 آدمی آئے تھے ان کو کہا، تم بتاؤ، تم مسیلمہ کو نبی مانتے ہو؟ ان دونوں نے کہا، بالکل، ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، علاج اور سزا تمہاری یہ ہے کہ ابھی تمہارا سر اتروا دوں میں یہاں پر، ابھی تمہارا سر قلم کر دوں۔ لیکن فرمایا، عرب کا دستور یہ ہے، جو ایلچی پیغام لانے والے ہوتے ہیں ان کو قتل نہیں کرتے عرب کے لوگ، اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کرتا، ورنہ تمہاری سزا یہی ہے کیونکہ تم مرتد ہو۔ مرتد کی سزا یہ ہوتی ہے کہ 3 دن تک اس کو اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ نہ مانے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد، یہ قادیانی بھی مرتد ہیں۔ قادیانی دیکھیں، ہندو رہ سکتے ہیں، ان کو نہیں کچھ کہا جائے گا۔ عیسائی رہ سکتے ہیں، ان کو نہیں کچھ کہا جائے گا۔ یہودی رہ سکتے ہیں، بدھ مت رہ سکتے ہیں، لیکن نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والے نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ مرتد ہیں۔ مرتد کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا مسلمان ہو جائے یا پھر قتل، وہ قتل کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر تیار کیا۔ لشکر تیار کیا، ابھی وہ لشکر تھوڑے ہی دور پہنچا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ دنیا سے چلے گئے، جاتے جاتے کہہ گئے، ابو بکر، یہ لشکر وہاں پہنچ کر رہے، اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک سنی۔ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی دنیا سے گئے، ایک بہت بڑا صدمہ تھا، تجہیز و تکفین میں سارے مصروف ہو گئے، وہ لشکر بھی آ کر جنازے میں شامل ہو گئے۔ جو ہی فارغ ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق خلافت پر بیٹھے، سب سے پہلا صحابہ کرام نے اجماع اس بات پر کیا کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جہنمی ہے۔ لہذا مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے لشکر تیار کرو۔ لشکر تیار ہونا شروع ہو گیا۔ 2-4 دنوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر روانہ کر دیا اور مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر ایک ایک پل پل کی خبر کا انتظام کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا اہم مسئلہ تھا عقیدہ ختم نبوت کا۔ حضرت عمر فاروق کو کہا تم بھی چلے جاؤ، حضرت علی کو کہا تم بھی چلے جاؤ، عثمان کو کہا تم بھی چلے جاؤ۔
بڑے بڑے بدری صحابہ کا سب چلے دو اس مارکے میں. آج اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر گئے تو قیامت تک دین کی حفاظت کر پائیں گے. لشکر روانہ ہو گیا، وہاں پہنچے، بہت بڑا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کا، بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق کسی حکمت اور مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے گئے ہیں، خون ریزی نہ ہو، مسلمانوں کا خون بچاؤ، لوگوں کو بچاؤ. جانوں کے بچانے سے زیادہ عقیدے کو بچانا ضروری سمجھا، اور فرمایا اس مارکے کے اندر تم نے فتح اور کامیابی حاصل کر کے آنا ہے. لڑائی ہوئی، اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی، آپ یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدینہ منورہ کی زندگی میں اتنے غزوات ہوئے، اتنے صحابہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ جنگ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف شہید ہوئے. 700 تو صرف صحابہ حافظ قرآن قاری قرآن شہید ہو گئے. 700. اور آپ اس کو 700 نہ سمجھیں، وہ ایک صحابی پوری دنیا کے لیے کافی تھا. ایک ایک صحابی کی یہ شان تھی. 700 صحابی بدری صحابہ شہید کروا دیے، بڑے بڑے جبال العلم تابعین شہید کروا دیے. کیوں؟ کہ اگر آج ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر پائے تو دین کی حفاظت ہو جائے گی. اور اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے مسیلمہ کذاب کی لشکر سے 22,000 لوگوں کو کاٹا گیا اور قتل کیا گیا. آج کے دور کے لحاظ سے اگر آپ سوچیں 22 لاکھ سے بھی زیادہ بنیں گے. اس وقت آبادی بہت کم تھی، بہت کم لوگ ہوتے تھے، اب تو آبادی بہت زیادہ ہے. اس زمانے کے 22 لاکھ لوگ ابوبکر صدیق نے قتل کیے مسیلمہ کذاب. اپنے لشکر کے 1200 لوگ صحابہ شہید کروا دیے. حافظ قرآن بھی گئے، قاری قرآن بھی گئے، علماء بھی گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے والے صحابہ نے اپنا خون اس میدان یمامہ، جنگ یمامہ کے اندر اپنا خون بہا دیا. آج ہمارے مسلمان قادیانیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی چیزیں خریدتے ہیں، ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، ان کے فنکشنوں میں جاتے ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کے سامنے جب حضرت ابوبکر صدیق کہیں گے اے پیارے پیغمبر، ہم تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک ہم نے ان جھوٹے نبی کے ماننے والوں کا ہم نے قلع کمانی کر دیا. ہم نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا، ہم اس وقت تک چین کی نیند نہیں سوئے. اور آج ہمارے مسلمان ہیں جو قادیانیوں سے تعلق رکھتے ہیں، شیزان کی چیزیں خریدتے ہیں اور کہتے ہیں جی قادیانی، ان کو پتہ نہیں کیوں لوگ کافر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو مسلمان لوگ سمجھتے. تمہیں پتہ نہیں ہے قادیانی کتنے گھنونے اور خطرناک کافر ہیں. میں نے بتایا ہے ہندو اتنے خطرناک نہیں، سکھ خطرناک نہیں، عیسائی یہودی خطرناک نہیں جتنے خطرناک یہ قادیانی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا. وہ 14ویں صدی کے امام نہیں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے جن کو قادیانی بھی امام اعظم مانتے ہیں، سارے مسلمان ان کو امام اعظم مانتے ہیں. امام اعظم نے فتویٰ جاری کیا من طلب منہ علامتاً فقط کفر. جس نے اس جھوٹے نبی سے دلیل کا بھی مطالبہ کیا وہ کافر ہو گیا ہے.
اب دلیل صرف مانگنے والا کافر ہو جاتا ہے تو جو جھوٹے نبی پر ایمان لائے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ وہ تو پکا کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔